بالعالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ بزرگان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان المعظم یہ مقدس مہینہ اختتام پذیر ہے اور اس کے ساتھ ہی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر آنے والا ہے۔ خوش بخت ہیں وہ مسلمان جو اپنی بخشش کا سامان کرتے ہیں اور ان مبارک اور گنے چنے ایام سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں۔ رمضان المبارک امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے خصوصی انعام ہے تاکہ ہم اور آپ اپنے رب العالمین کو راضی کر لیں اور زندگی بھر کے گناہوں سے اٹے ہوئے دل دھلوا لیں۔ ان مبارک ایام میں ایک مخصوص اوقات میں روزہ رکھنا، رات کو نماز تراویح ادا کرنا اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف جیسی عبادات کے بجا لانے اور شب قدر کے حصول کی سعادت سے بہرہ مند ہونے والے عند اللہ اپنے درجات کو بڑھا لیتے ہیں۔ غربا، مساکین، یتیم اور مسافر لوگوں پر خرچ کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایات ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ میں ہر سال بتلاتا ہوں تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے بہت سی چیزوں کو زیادہ عظمت و فضیلت عطا فرمائی ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو دوسرے تمام انبیاء اور رسل پر فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام انسانوں کے جد امجد کی فضیلت عطا فرمائی۔ فرشتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام کو تمام فرشتوں پر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی۔ قرآن کریم فرقان حمید کو دوسری تمام آسمانی کتابوں پر عظمت اور فضیلت عطا فرمائی۔ اس امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو دوسری تمام امتوں پر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی، اور زمین میں مسجدوں کو دوسرے خطوں پر فضیلت اور عظمت عطا فرمائی۔ دنوں میں جمعۃ المبارک کے دن کو اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے دنوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور راتوں میں شب قدر کو دوسری تمام راتوں پر فضیلت اور عظمت عطا فرمائی۔ اور مہینوں میں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے مہینے کو دوسرے تمام مہینوں پر فوقیت، عظمت اور فضیلت عطا فرمائی۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ان فضیلت اور عظمت والی چیزوں کا، ان چیزوں کے شایان شان، اس کے مطابق ان کا احترام کریں۔ یہی وہ مہینہ ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید نازل فرمایا۔ یعنی اس مہینے میں قرآن کریم فرقان حمید کے نازل ہونے کی ابتدا ہوئی، یا پھر یہ کہہ لیں کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس کو نازل فرمایا۔ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت، اس کا قرب حاصل کرنے، ہمدردی اور احسان اور نیکی کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی مغفرت، اس کی رحمت اور رضا حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری کی پوری صورت نازل فرما دی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ایسی رات جس رات کے بارے میں فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایسی رات بھی اس مہینے میں آتی ہے۔ اور اس مہینے کے اعمال کے ذریعے سے مومن بندہ اپنے دین کے معاملات میں مدد حاصل کرتا ہے اور اپنی دنیا کی درستگی کو حاصل کرتا ہے۔ یہ مہینہ ایسا موسم ہے جس میں دعا قبول ہونے کی ہوائیں اور رحمتیں چلتی ہیں، ہر طرف سے ہوائیں چلتی ہیں، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ چلتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سید الشہور شہر رمضان و سید الایام یوم الجمعہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے۔ سید الایام یوم الجمعہ،
یعنی جمعۃ المبارک تمام دنوں کا سردار اور تمام مہینوں کا سردار حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مقدس، محترم، فضیلتوں والا، عظمتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بس آیا ہی چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کا کرم ہوا تو اتوار کو ہمارا پہلا روزہ ہو جائے گا، کل پہلی تراویح ہو جائے گی۔ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ہم عام دنوں میں تو تہجد کی نماز نہیں پڑھتے، چلیں یہ مہینہ، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق اگر عطا فرما دی تو رات کو عشاء کی نماز کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کو سننے کی کوشش کریں۔ جو ہمارے بھائی مسلمان حافظ قرآن ہے وہ سنانے کی کوشش کریں، سننے کی کوشش کریں، اور رمضان المبارک میں قرآن کریم فرقان حمید کی دعوت قبول کرنے کی کوشش کریں کہ قرآن کریم فرقان حمید ہم سے کیا مانگ رہا ہے، ہم سے کیا پوچھ رہا ہے، ہم سے کیا سوال کر رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم فرقان حمید پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور سب سے بہترین کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس مہینے کی اہمیت اور خصوصیت کے پیش نظر ایک حدیث میں اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر رمضان شہر اللہ و شہر شعبان شہری شعبان المطہر و رمضان المکفر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ شعبان پاک کرنے والا اور رمضان گناہوں کو معاف کرنے والا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اپنی طرف فرمائی۔ رمضان الشہر اللہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس کو اللہ کا مہینہ کیوں کہا؟ کہ اس لیے کہ اس میں ایک نیکی کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ہزار گنا بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے، اور اپنی طرف جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نسبت فرمائی، اس کی کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ یہ ظاہر ہے کہ ہر چیز کو اس کی نسبت کی وجہ سے مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے، تو اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا خصوصی تعلق ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسری تمام مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ تمام مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے یہ مہینہ رمضان المبارک کا۔ اس میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے، یہ مقدس، محترم، یہ فضیلتوں والا اور برکتوں والا جب مہینہ آتا ہے، آپ خود بخود اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کریں گے۔ اگر کوئی کرنا چاہے، محسوس کرنا چاہے، اس کے اندر خود بخود تبدیلی محسوس ہوگی، اس کو نیکی کی طرف توجہ کرنے کی خود بخود اس کے اندر استطاعت اور استعداد پیدا ہوگی۔ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ مقدس اور محترم مہینہ ہے، پتہ نہیں اگلے سال مجھے یہ مہینہ عطا ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مقدر میں رکھتا ہے کہ نہیں، زندہ رہیں گے یا نہیں۔ اس مہینے میں جتنا زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ استطاعت اور استعداد عطا فرما دے، کوشش کریں
کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ نیکی کریں، نیکی کے کام کریں، استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں، قرآن کریم فرقان حمید عام دنوں میں اگر ایک رکوع کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک مہینہ ہے، سارے سال ہم دنیاوی کاموں میں لگے رہتے ہیں، سارے سال ہم کاروبار کرتے ہیں، سارے سال دنیا کے کام کرتے ہیں۔ اس مہینے میں کوشش کریں کہ اللہ کی طرف رغبت زیادہ سے زیادہ کریں، متوجہ ہو جائیں اللہ کی طرف۔ تو فرمایا کہ ایسا خصوصی تعلق ہے کہ، اور خصوصی تعلق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص تجلیات اور برکات اس مہینے میں اس حد درجہ نازل ہوتی ہیں جو دوسرے مہینوں میں نازل نہیں ہوتی۔ بارش ہوتی ہے، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، برکتوں کی بارش ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر محسوس کرنے والا ہو تو اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ رات کے پچھلے پہر جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں، اس سے کچھ پہلے اٹھ جائیں، اپنی آنکھیں کھولیں، وضو کریں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اپنے گھر میں ہی، ضروری نہیں کہ مسجد آئیں، ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعائیں کریں۔ دیکھیں آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں مجھ پر نازل ہو رہی ہیں۔ اپنے گناہوں کا استغفار کریں، گناہوں سے معافی تلافی کریں۔ عزیز و اقربا کے ساتھ اگر کوئی آپس میں کوئی وہ ہو گئی ہے، تلخ کلامی ہوئی ہے کسی کے ساتھ، کوئی عزیز دوستوں کے ساتھ، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، بھلائی اور نیکی کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ رغبت پیدا کریں نیکی کرنے کے اپنے اندر۔ تو فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں گویا کہ موسلا دھار جیسے بارش ہوتی ہے، موسلا دھار بارش کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی تجلیات، خصوصی عنایات، خصوصی برکتیں اس مہینے میں برستی ہیں۔ جن حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے حکمت اور بصیرت عطا فرمائی ہے، وہ ان تجلیات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے برگزیدہ لوگ وہ ان تجلیات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کے فیوز و برکات سے مستفید ہوتے ہیں۔ رمضان میں دن میں روزے رکھیں اور اللہ کے دوسرے احکامات کے ذریعے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں، قرآن کریم پڑھیں، اور انسان کو نجات حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اس مہینے کو مکفر کہا گیا، کفارہ ادا کرنے والا مہینہ۔ اس مہینے میں جو سارے سال جو 11 مہینے ہم گناہوں میں لتھڑے رہتے ہیں اور دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، کوشش کریں کہ اس مہینے میں یہ دلوں کا زنگ جو ہے وہ دور ہو جائے۔ جو ہمارے دلوں میں مہریں لگ رہی ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں۔ رمضان المبارک، اس رمضان المبارک کی فضیلت اور بھی واضح ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی کتابیں، آسمانی کتابیں، ابتدائے دنیا سے آخر تک قرآن کریم فرقان حمید کے نازل ہونے تک اپنے انبیاء اور رسول پر جو نازل فرمائیں، وہ سب کی سب رمضان المبارک ہی کے مختلف دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی۔
جتنے صحیفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء اور رسول پر نازل فرمائے وہ رمضان المبارک کے مختلف تاریخوں میں نازل فرمائے، اس لیے بھی یہ مہینہ مقدس اور محترم ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحف ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ میں نازل فرمائے۔ صحف ابراہیم جس کا قرآن کریم فرقان حمید میں ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ، صحف ابراہیم و موسیٰ رمضان المبارک کی پہلی تاریخوں میں نازل فرمائے، اور تورات رمضان المبارک کی چھٹی تاریخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، زبور 12ویں رمضان المبارک میں اور انجیل 18ویں رمضان المبارک کو، اور قرآن کریم فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ نے 24 تاریخ گزرنے کے بعد یعنی 25ویں شب میں نازل فرمائی۔ بعض روایات میں ان کتابوں کا رمضان المبارک کی دوسری تاریخوں میں بھی نازل ہونا مذکور ہے کہ دوسری تاریخوں میں بھی نازل ہوئی، اور قرآن کریم فرقان حمید کے نازل ہونے کی تاریخ کا تعین شب قدر کی تاریخ پر موقوف ہے، جس کا ذکر شب قدر کے بیان میں آ رہا ہے، انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تمام آسمانی کتابیں یہاں تک کہ سب سے افضل اور اعلیٰ آسمانی کتاب یعنی قرآن کریم فرقان حمید کے نازل ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا انتخاب فرمایا۔ تمام آسمانی کتب کا اس مہینے میں نازل فرمانا اور پھر قرآن کریم فرقان حمید کو رمضان المبارک میں نازل فرمانا، کس قدر یہ مہینہ محترم اور مکرم ہے، اور کس قدر اعلیٰ اور افضل مہینہ ہے یہ۔ اس مہینے کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جس میں تمام کتب سماویہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور قرآن کریم فرقان حمید کی جو ہے وہ نازل ہونے کی ابتدا بھی رمضان المبارک کا آخری عشرے کو چنا گیا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کو چنا گیا، اور رمضان المبارک کے مہینے کا انتخاب فرمانا اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت یہ واضح دلیل ہے، گویا کہ تمام مقام و شرف آسمانی کتابوں کو دوسری کتابوں پر اور قرآن کریم فرقان حمید کو دوسری آسمانی کتابوں پر حاصل ہے۔ اسی طرح قرآن کریم فرقان حمید کو بھی دوسری تمام آسمانی کتابوں پر فوقیت حاصل ہے، جس طرح تمام دنوں کو جمعہ کا جو دن ہے، جمعہ کے دن کو تمام دنوں پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے، اور تمام مہینوں پر رمضان المبارک کے مہینے کو فوقیت اور فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح قرآن کریم فرقان حمید کو تمام آسمانی کتابوں پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے، اور وہی مقام و شرف رمضان المبارک کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے ہم رمضان المبارک کے بارے میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اس مہینے کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یکم رمضان سے ہم یہاں پر ایک اعلان